آج صبح سپریم کورٹ میں پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کی رولنگ پر دوبارہ سے کیس کی سماعت شروع ہو گئی۔ عدالت نے قاسم سوری جو کہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے ان کی رولنگ پر اپنے فیصلے میں جو کچھ کہا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ بعد میں جب الیکشن کمیشن کے تھرو سب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، یعنی ون ٹائم ان کو سزا مل گئی، تو دوبارہ ان حلقوں میں پنجاب میں انتخابات ہوئے۔ یہ کہانی بھی ہم سب جانتے ہیں۔ ان افراد کو ڈی نوٹیفائی اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے اپنے پارٹی صدر کی پالیسی سے انحراف کیا۔ چلیں جی، ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے اصول سے یا فیصلے سے غلط جا کے ووٹ کیا تو انہیں اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اب چودھری شجاعت حسین کے لکھے ہوئے خط کا جو معاملہ ہے، اس پر بادی و نظر میں دکھائی یہ دیتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کل یہ کہے گی کہ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کی رولنگ درست نہیں ہے، اور جو انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے کر 10 ووٹ مائنس کیے تھے وہ غلط ہے، اور یوں وہ 10 ووٹ واپس ایڈ کیے جائیں تو پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنتے۔ تو اس پر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی والے تالیاں بجائیں گے، جیسا کہ وہ پہلے کئی دفعہ تالیاں بجا چکے۔ لیکن اس میں ایک ایسا راز یا ایک ایسا کھیل چھپا ہوا ہے جو آنے والے وقت میں استعمال ہوگا، کیونکہ جب آپ پارلیمانی پارٹی کو یہ اختیار دیں گے کہ وہ پارلیمانی پارٹی جو فیصلہ کرے گی اس کے تحت ووٹ ڈالے جائیں گے، تو آنے والے کسی بھی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے صدور ارریلیونٹ ہو جائیں گے، کیونکہ جہاں جہاں وہ جس اسمبلی میں خود موجود نہ ہوں گے وہ اسمبلیاں مادر پدر آزاد پارلیمنٹری پارٹیز کے ساتھ چلائی جائیں گی، اور یوں پارٹی کے صدور کی اپنی پارٹیوں پر گرفت جو کہ 18ویں ترمیم میں گارنٹی کی گئی ہے، اس کو سپریم کورٹ اپنے فیصلے سے، اور وہ بھی صرف 3 ججز اس چیز کو بدلا دیں گے جو کہ قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے ہی بدلائی جا سکتی ہے۔ لیکن ہماری سپریم کورٹ کیا ہے، اس کے ججز نے تو مشرف کو آئین میں ترمیم کی اجازت دے دی تھی، اور ابھی تک اس پر ہماری سپریم کورٹ نے کوئی معافی نہیں مانگی۔ تو یوں پاکستان کے آئین کو ہماری سپریم کورٹ ایک دفعہ پھر اپنی مرضی سے بدلا لے گی، اور اس کو اپنے چہیتے ججز کے ذریعے ایک ایسا لباس پہنا دے گی کہ جس میں آنے والے وقت میں چاہے تو وہ عمران خان کی پارٹی ہو یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کے صدر کو ٹوتھ لیس یعنی اختیار اس کا ختم کر دیا جائے گا، اور یوں پارلیمانی پارٹی کے اندر سے ایک نئی لیڈرشپ نکال کے کچھ سالوں کے لیے، یا کم از کم وہ ایک الیکشن سے جو 5 سال کے لیے پارلیمنٹری پارٹی بنی ہوگی، اس میں پارٹی کے صدر کو بے توقیر اور اختیارات سے ہٹا دیا جائے گا، اور پھر اس وقت لوگ کہیں گے کہ آپ یہ کیسے کر رہے ہیں، تو سپریم کورٹ کہے گی اس وقت ہم نے فیصلہ کیا تھا تو عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی تالیاں بجا رہے تھے۔ یعنی باتیں سوچنے کی ہوتی ہیں، لیکن ہم یعنی جو سیاست میں لوگ ہیں یا جو پاکستان کے
لوگ ووٹ ڈال سکتے ہیں اور اسمبلی کے لیے منتخب ہو سکتے ہیں، وہ یہ سوچتے نہیں کہ آخر وہ کون سا ایسا فورم ہوگا کہ جو اسمبلی کے اختیارات پورے کے پورے منوان اسمبلی کو تفویض کیے رکھے گا اور اپنی بندر بانٹ سے اپنی طرف حصہ یا طاقت اپنی نہیں بڑھائے گا۔ وہ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں۔ عدالت نظریہ ضرورت کے تحت اسمبلیوں کے توڑنے کو جائز، جس میں آپ نواز شریف صاحب کی وہ اسمبلی ہی دیکھ لیں یا محمد خان جنیجو کی اسمبلی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اب ملک الیکشن کے قریب جا چکا ہے، اسمبلی توڑنا تو غلط تھا لیکن اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنے اختیارات بڑھاتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اختیارات کم کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب ان کے سٹوج ہیں، ایک مورا ہیں جن کو پچھلے 3.5-4 سال حکومت میں رکھ کے استعمال کیا گیا۔ اب ان کو باہر ایک اپوزیشن کے رکن کے استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے بہت ساری ایسی آئینی اور قانونی حدیں ہیں جن کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، یعنی ان پر حل چلانے کے بعد میڑا بھی مارا جا رہا ہے۔ تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ عدالتوں کو اتنی زیادہ کھلی چھٹی کہ آئین کی وہ جس طرح سے چاہیں وہ تشریح کر لیں، اس پر سوال بھی نہ اٹھائیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ تو سویرے یعنی صبح جب یہ عدالت سٹارٹ ہوگی تو اس نے اس کو اسی طریقے سے نوٹیفائی کرنا ہے یا اسی طریقے سے اس کا فیصلہ دینا ہے کہ جو پہلے فیصلہ دیا تھا اس میں ان اراکین کو ڈی سیٹ بھی کیا اور ان کی جگہ پہ الیکشن بھی ہو گئے، حالانکہ ان کی ابھی نظر ثانی کی اپیل اسی عدالت میں پڑی ہوئی۔ عدالت کا آپ اندازہ لگائیں کہ قاسم سوری کی جعلی ممبرشپ، تو یہ عدالت 4 سال میں فیصلہ نہیں کر سکی۔ ان ممبران کا جن کا پنجاب میں الیکشن ہوا ہے، ان کی نظر ثانی کی اپیل ابھی تک کورٹ میں پڑی ہے، اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ فیصل وارڈا کا کیس ان عدالتوں سے 4 سال میں حل نہ ہوا، حالانکہ وہ 15 منٹ کا کیس بھی نہیں۔ اور کس کس کا ذکر کریں؟ آپ دیکھتے جائیے، آپ عمران خان کا فارن فنڈنگ کیس یا ممنوعہ فنڈنگ کیس، جو بھی اس کو نام دیں، وہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، وہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کیا ہوا۔ ابھی وہ سنائیں گے نہیں، سنائیں گے اس وقت جس وقت کسی کی بازو مروڑنی ہوگی، وہ اس وقت فیصلہ باہر لے آئیں گے۔ آپ اس عدالتی نظام کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہمیشہ سے نظریہ ضرورت کے تحت چلا ہے، چاہے وہ چودھری افتخار کی عدالت ہو اور چاہے وہ اس کے بعد کی ہوں، نظریہ ضرورت ہی ہمیشہ اس پر غالب رہا ہے۔ اس وقت جو مسلم لیگ نواز ہے، اس نے بھی اپنے چھریاں اور چاقو تیز کر لیے ہیں، کیونکہ انہوں نے اب پریس کانفرنس میں اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گیدرنگ میں یہ اظہار کر دیا تھا کہ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے، اسی طرح بلکہ اس سے 2 گنا زیادہ کرٹیسائز کریں گے جو کہ عمران خان کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ایک دو بدو جنگ کی صورتحال پاکستان کو درپیش ہے۔ زمین اور ہوا مولانا نے کہا تھا گرم کر دیں گے، تو وہ اب گرم ہو چکی ہے۔ اس کا ذکر تو خیر پہلے میں 4-5 دن پہلے کے وی لاگ میں، جس دن مولانا صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی تھی، تو کہا تھا کہ اب اس میں دنوں کا ٹائم نہیں بلکہ گھنٹوں کا ٹائم لگے گا اور یہ ہوا اور زمین گرم ہو جائے گی۔ اب جب ہر طرف سے فوجی جنتا کو اور عدالتوں کو چیلنج کیا جائے گا اور عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو، جو کہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور لوٹا کہنے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پر لگے ہوئے تھے، جب ان کا گھیراؤ اور پیچھا کیا جائے گا، کیونکہ ہمیں سامنے لکھا ہوا دکھائی دے رہا کہ اب دوسری جو پولیٹیکل فورس ہے پنجاب میں خاص طور پر، وہ ان کے مد مقابل اب اس نے اعلان بھی کر دیا، تو
حالات کس طرف جائیں گے؟ حالات ایسے جائیں گے کہ جس سے کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوگا اور سنبھالنے کو کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جب لوگ دست و گریبان ہوتے ہیں تو پھر ان کو روکنا پاسبل نہیں رہتا ہے۔ آپ 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے لوگوں کو خاموش کرا لیں گے، لیکن جو نفرتیں اور جو دوریاں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ذریعے اس وقت یعنی ان 4 سالوں میں پیدا کی ہیں، اور پچھلے کو 20-25 سالوں میں نواز شریف کو استعمال کر کے معاشرے کے اندر پیدا کی تھی، جب پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا تھا، تو اس میں آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر آپ حالات کو قابو کر لیں گے یا قابو ہو جائیں گے؟ ایسا ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہمیں ملک کے اندر اس وقت دو بدو جنگ کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ اکانومی ہماری جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہے، سیاسی نظام اور استحکام وہ عدم توازن کا شکار ہے، اور اس میں ادھر اور ادھر کے پلڑے جو سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے اس میں اپنا گند ڈالا ہوا ہے اور مسلسل ڈال رہے ہیں، تو سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام کو سپیڈ اپ کر دیتا ہے، یعنی اس کے اندر تیزی لے آتا ہے۔ تو ملک کے اندر جو دوسرے گروہ ہیں، جو علیحدگی پسند گروہ ہیں، وہ ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی چھریاں چاقو تیز کر باہر نکل آتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کی ہوئی جماعت جو کہ الطاف نامی شخص کے ساتھ پچھلے اتنے دہائیوں سے چل رہی ہے، وہ اپنی سیپریٹ یعنی الگ سے تشخص کے لیے اور اپنا الگ علاقہ قائم کرنے کے لیے تگ و دو نہیں کرے گی۔ بلوچستان میں جو صورتحال ہے، کیا آیا اس کو ہوا نہیں ملے گی؟ فاٹا میں جو کچھ چلتا رہا، کیا آیا اس کو ہوا نہیں ملے گی؟ تو یہ سب دو بدو جنگ کی صورتحال ہے، لیکن ملک کو مسخروں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اور یہ اس کے ساتھ وہ کھیل کھیل رہے ہیں جو ہم کچھ دہائیاں پہلے، کوئی 50 دہائیاں پہلے ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے ساتھ کھیلا گیا، اور پھر یہاں پہ لوگ کئی مہینوں تک اور کچھ لوگ تو کئی سالوں تک روتے رہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ لیکن وقت سے پہلے جب کوئی منصوبہ بندی نہ کی جائے تو بعد میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور اپوزیشن پارٹیز اور حکومتی پارٹیز کس طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتی ہیں۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ زبان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔